الٹی بستی حضرت شہباز قلندر علیہ الرحمہ کا جلال۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی سوستان یعنی سہون شریف میں ایک ظالم اور عیاش راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کے اپنی رعایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ مقولہ مشہور ہو گیا، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ انہی دنوں ایک درویش سکندر بودلہ سوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلم کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیوستان تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھی۔ آپ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ طاقت بحال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو پھر ساکت ہو گئے۔ آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ نے تمام اشرفیاں ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ راجہ چوپٹ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوفزدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے قلعے کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلہ اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلہ جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے کہ میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا ہے۔ درویش بودلہ کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلہ قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان کرامات کو شوکدہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کے آپ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ نے حرام کھانا الٹا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ ہو گیا۔ یوں سہون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعے کے آثار اب بھی سہون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا جس کا ذکر برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم ایڈورڈز نے اپنی کتاب اسکیچز ان دا سینڈ میں بھی کیا ہے۔ اس قلعے کا ذکر معروف مورخ بھربل مہر چند ایڈوانی نے اپنی کتاب سندھی ہندن جی تاریخ اور سندھ کے نامور محقق اشتیاق انصاری نے اپنی کتاب سندھ جا کوٹ ائیں قلعہ میں بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سہون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے۔
یہ ایک مضبوط ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا جو ایک قلندر کے جلال سے الٹ گیا اور اب مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔